بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کی 3 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو جو بہت بڑی خبر ہے اور وہ آئی ہے سعودیہ اور چائنا کی طرف سے کہ عمران خان سے دور رہو، خبردار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، اور یہ سب کچھ شائع ہو چکا ہے سعودیہ میڈیا پر، اور یہ شائع ہو چکا ہے چائنا میں بھی اسی طرح۔ جو لوگ ان عرب میڈیا کو فالو کرتے ہیں یا چائنا میڈیا کو، ان کو یہ سب کچھ معلوم ہے، اور 1-2 دن میں پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ کو آتا نظر آئے گا، کیونکہ مین میڈیا تو اس وقت آپ کو معلوم ہے اس کا جو کردار ہے، بلکہ عمران خان کے بغض میں جو پہلے سے وہ مبتلا تھے۔ دوسری طرف سعودیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم 25 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ نے جو بیان جاری کیا ہے یعنی فوجی عدالتوں کے خلاف کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، وہ بھی ایک بس خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی آگے جا کر۔ تیسری جگہ یہ مریم نواز نے جو بیان جاری کیا ہے کہ بدلہ تو ہم لیں گے، تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ بدلہ کس سے لیں گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور بلاول نے جو انٹرویو دیا ہے کہ 30 سال کا گند عمران خان اب آپ کو صاف کرنا ہوگا، یعنی آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، تو ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ 30 سال سے عمران خان کی حکومت تھی یا ان 2 چور خاندانوں کی تھی، اور جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو عام پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے یا ورکر ہے وہ اس چیز سے بڑا خوش ہے کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو اب آپ پہلے سن لیں کہ مثال کے طور پر اگر سعودیہ کی بات نہیں مانی گئی حکومت کی، جو عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس پر پوری عرب دنیا میں بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان امت مسلمہ کا ایک مضبوط ملک ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ پاکستان میں اتنا کچھ ہو جائے۔ ابھی تک وہ کچھ نہیں ہوا جو ہوگا، تو یہ اگر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایسا فار ایگزامپل اگر 24 کروڑ پاکستانی ہیں، تو اس وقت جو سروے کو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اور پاکستان کے، تو اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک شخص کی اکثریت 75 سے 80% ہے اور باقی سب پارٹیوں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 24 میں سے تو 16-17 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو پھر اگر کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا حکومت یہ جو کچھ کر رہی ہے ظلم، اور کہتے ہیں کہ یہ شرپسند عناصر ہے، تو کیا پاکستان کے 16-17 کروڑ عوام شرپسند ہے اور یہ دہشت گرد ہے، یا کیا اس پارٹی کا یہ کوئی تاریخ ہے؟ بھی آج تک پاکستان تحریک انصاف اپنے افواج کا دفاع کر رہی ہے، اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہے، لیکن یہ جو اس وقت جن کے ہاتھوں میں قوت ہے یا جو پی ڈی ایم ہے، وہ لوگ اصل مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کے خلاف یہ سب لوگ سب آرا کیوں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے اس سے پاکستان کی تباہی ہوگی، خدا نہ کرے وہ دن آئے، لیکن جو ظاہر ہو رہا ہے وہ تو ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہے تو اس میں قدر مشترک کیا ہے کہ یہ سب لوگ ایک پیج پر کیوں ہیں، یعنی کہ یہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں کو اس طرح مسلط کیا جائے گا جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، خاص کر 2 خاندانوں نے اور اس مولانا نے۔ تو اس پر لوگ جو بات کرتے ہیں، تو کسی عام آدمی سے آپ بات کریں، خواہ وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں بھی ہے، ان دوسری پارٹیوں، وہ بھی پریشان ہیں اور وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی ہمدردیاں بھی اس طرف آ رہی ہے، یعنی کہ جو پاپولیرٹی ریٹ تھا وہ تو دن بدن اور بڑھ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مائنس عمران خان ہو جائے سب کچھ، یعنی کہ یہ سب کچھ مائنس ہو جائے، یعنی کہ اگر 2-4% کسی کے پاس تھی اکثریت، یعنی سروے کے لحاظ سے یہ 3 پارٹیوں کو ملا کر بھی، تو اگر ان کے پاس 20% نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تو پھر کچھ نہیں رہے گا، اور یہ صاف نظر بھی آ رہا ہے، یہ وقتی طور پر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور میں نے کل کی ولاگ میں بھی ایک بات کہی تھی آپ کے ساتھ کہ اگر عمران خان ایک گدے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ بھی ایم این اے بن جائے گا، ایم پی اے بن جائے گا، تو یہ کس طرح یعنی تحریک انصاف کو ختم کیسے کریں گے، اس پہ پابندی کیسے لگائیں گے،
اور کیا اس ملک میں عدالتیں، خیر وہ تو ٹھیک ہے بات کی، عدالتیں اس ملک کی جو جوڈیشری ہے اس سے لوگ مایوس بھی ہے اور آئندہ بھی مایوس ہوتے رہیں گے، کیونکہ آئندہ آپ کا چیف جسٹس جو آنے والا ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ آپ کا عدلیہ کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ چلو کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ چیلنج تو ہو جاتا ہے کم از کم سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اور اس پہ بحث چلتی رہتی ہے، یہ ایک مشغلہ جاری ہے۔ یعنی 14 تاریخ کا جو الیکشن تھا وہ 14 مئی کا وہ بھی گزر گیا سارا کچھ۔ یہ مطلب یہ ملک ایک خطۂ بے آئین بن چکا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے بات کی ہے کہ ابھی 25 لاکھ پاکستانیوں کو اگر سعودیہ واقعتاً بھیجنا چاہتا ہے تو پاکستان تو میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ فارن ریمیٹس، وہ جو 32 بلین ڈالر تک پہنچ گئے تھے عمران خان کے وقت میں، اور ابھی میرے خیال میں یہ 17-18 کا ہدف دے رہے ہیں کہ اس تک ہو جائے گا، یعنی کہ آدھی کمی آ چکی ہے۔ اور آدھی کمی کے بجائے یہ جو لوگ پیسے اپنے جیبوں میں رکھ کے پاکستان نہیں بھیج رہے، وہ انتقاماً نہیں بھیج رہے۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ 32 بلین عمران خان کے وقت میں تھے تو اس وقت تو یہ 40 بلین ہونے چاہیے تھے، اور ہمیں بہت آگے نکلنا تھا، تو ہم تو الٹا 16-17 بلین پر آ گئے سالانہ۔ تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی پاکستان کی اگر صرف سعودیہ یہ قدم اٹھائے، اور حق و سچ کے لیے یہ قدم اگر وہ اٹھائے تو یہ بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ اسی طرح چائنا نے اپنا سارا جو پاکستان میں کوئی بھی کام ہے اس کا مطلب جو بھی پروجیکٹ ہے اس سب پہ کام روک دیا ہوا ہے پہلے سے، جب یہ لوگ آئے ہیں۔ تو چائنا کو پاکستان کی بہت بڑی فکر اس وجہ سے ہے کہ چائنا کی جو دفاعی مجبوریاں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، نتی ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت اس کو بہت بڑا فکر ہے پاکستان کا کہ یہ جو ڈیسٹیبلائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے تو ہم اس سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور ان کو وارن کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی پیدا کرو ملک میں، یعنی کہ حق و سچ کے ساتھ چلو اور جمہوری حقوق لوگوں کو دو، یعنی کہ خود وہ جمہوری ملک ہے یا نہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے کہ اس نظام پر رہو اور اس سے آگے پیچھے مت ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے منہ موڑ لیں۔ یعنی یہ انہوں نے مکمل پیغام پاکستان کو دیا ہے۔ اب آتے ہیں مریم نواز کے اقوام متحدہ نے جو بیان جاری کیا ہے انسانی حقوق کے متعلق، اور ان کو بڑا تشویش ہے پاکستان کے حالات پر، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں کسی ملک میں ایسے نہیں ہوا تھا۔ تو جو فوجی عدالتوں کا چرچہ ہے اس وقت، اور 60 لوگوں کو ہینڈ اوور بھی کر دیا ہے، تو اس پر انہوں نے اپنے بہت بڑے تحفظات کا ظاہر کی ہیں، اور مکمل طور پر پاکستان کو ڈائریکٹ وارن کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب آتے ہیں مریم نواز کی طرف کہ مریم نواز نے جو خبر دی ہے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ تو بدلہ تو پھر اس کو کس سے لینا چاہیے؟ یعنی کہ اس وقت تو عدلیہ موجود تھی، اسٹیبلشمنٹ موجود تھا، اور اس کے بعد جب اس کا والد یہاں سے چلا گیا تو وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالیاں دے رہا تھا، اور بلکہ آرٹیکل 6 یعنی چیف کا نام لے کر آرٹیکل 6 لگانا، اور ISI کی چیف کا نام لے کر آرٹیکل 6 لگانا، اور آپ مجرم ہیں، یہ کچھ الفاظ اس کے تھے، اس میں تو عمران خان کا نام نہیں تھا۔ تو آج بھی کیا مریم نواز کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لیں گی، کیونکہ عدالتوں نے اس کے والد کو سزا دی تھی، اور یہ جو کیس تھا پاناما کا یہ عمران خان تو لے کر نہیں آیا تھا، یہ اس کو اپنے ان کے وزیر اعظم موجود تھے حقان عباسی، جب اس کو سزا ہوئی ادھر سے کورٹ سے، تو اس وقت وزیر اعظم بھی ان کا اپنا تھا، اور جو کیس چلا تھا تو یہ خود وزیر اعظم تھا، تو اس میں عمران خان کا کیا لینا دینا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتوں سے بدلہ لیں گی اور پاکستانی افواج سے بدلہ لیں گی، تو اس کو ذرا وضاحت کرنی چاہیے اس چیز کا۔ شاید سیاست تو نہ سمجھتی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو ہے جو ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ دوسرا بھی عجیب قسم کے بیان اس نے دیا ہے، جو انٹرویو دیا ہے بلاول نے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے 30 سال گن کا جو گند ہے اس کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا۔
پہلے تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار اگر آپ اتنے نوارد ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت تو صرف 3.5 سال رہی ہے، اور وہ ابھی کیا یعنی کہ بہت ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، تو یہ 30 سال آپ کہاں سے لائے؟ 30 سال میں آپ کا 30 نہیں بلکہ آپ کا خاندان سے 50 سال سے اقتدار میں ہے، اور شریف خاندان تقریباً 40 سال سے ہے۔ تو آپ نے اگر گن صاف کرنا ہے تو اپنا گن صاف کریں گے یا کہ نواز شریف کا گن صاف کریں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی والدہ محترمہ شہید بے نظیر کی یعنی ننگی فوٹو گرایا کرتی تھی ہیلی کاپٹروں سے۔ تو آج کیا آپ کا اشارہ اس طرح پہ غلط فہمی میں آپ نے عمران خان کا نام لیا ہے؟ تو شاید اس کا جواب کبھی آ جائے، اور جو لوگ آپ کو کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور آپ کو جملے دیتے ہیں اور سمجھاتے، تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ بھائی جب کوئی فکرہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو اس کا تاریخ بھی ان کو سمجھایا کرو کہ تاریخ کیونکہ بہت ظالم چیز ہے یہ، تو کہیں ہر ایک چیز تاریخ میں رقم ہوتی ہے۔ تو عمران خان کا تو دورانیہ صرف 3.5 سال کا ہے، اور آپ کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ یا ضیاء الحق کے ساتھ یہ تو بہت پرانا ہے، اور یہ آپ جو کہتے تھے یہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے، اور جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، تو اس وقت تو عمران خان نہیں تھا اس اکاڑے میں جس کی طرف آپ اشارہ کرتے تھے۔ اور باقی اگر عمران خان کے ساتھ پہلے تو کوئی زیادتی کر نہیں سکتا، انشاءاللہ عوام جو ساتھ شخص کے ساتھ کھڑے ہو، یہ جو آگے آنے جانے کی باتیں ہیں کہ آج اس نے چھوڑ دیا، وہ سب کو معلوم ہے وہ کیسے چھوڑ رہے ہیں، کس مجبوری میں، یعنی ایسے یعنی ظلم کا جو طریقہ پاکستان میں آج کل ہے، یہ تو ہٹلر کے نازی ازم میں یا گستاپو میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی جو آج کل اس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا عشر اشیر بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو تو آپ کی پارٹی میں کوئی نظر بھی نہ آئے، تو یہ تو چلو پھر بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ 20 دن نیند کے بغیر رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اندر، تو آ کر وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہمارے جسٹس جو ہے ہائی کورٹ کے اس کا کیا نام ہے، کل میں آپ کے سامنے رکھا تھا، تو اس نے خود کہا کہ آپ کو ہم تو ضمانت دے دیں گے لیکن آپ کو پریس کانفرنس کرنا پڑے گا، یہ ہماری عدلیہ کی اوقات ہے۔ تو اس وقت جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ یہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں تھا۔ کیا ایک طرف عدلیہ بھی اس میں شامل ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، پوری پاکستان کی اپوزیشن اس میں شامل ہے، دنیا کے جو بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف صفا رہا ہے۔ آخر کوئی وجہ تو اس شخص میں ہے، یعنی اس سے دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک راس باز آدمی ہے، ایک زبردست قسم کا امانت دار ہے، ایماندار ہے، اس وجہ سے لوگ دنیا اس سے ڈر رہی ہے، تو آپ بھی ڈر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے، دشمنوں کی جھولی میں آپ بیٹھے ہیں، یعنی آپ پر لوگ جو ہنستے ہیں۔ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ انڈیا گئے تھے تو آپ کا کیا حشر ہوا تھا، جب یورپ کے دورے پر تھے تو جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ملک کی وجہ سے شرم آتا ہے ان چیزوں پر۔ تو ابھی عام کارکن جو پی ٹی آئی کے ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دن اگر 9 مئی کو ہوا تو کسی نے اس کو جائز نہیں سمجھا، لیکن وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا، اس میں تو آئی بی کے لوگ شامل کیے گئے، پولیس کے لوگ شامل کیے گئے، این کی اور پیپل پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا گیا، حتیٰ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، یہ سب کو معلوم ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ انہوں نے ٹریپ کرنا تھا اور پی ٹی آئی کو اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا۔ شارٹ ٹرم کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کو فائدہ ہو گیا، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے نقصانات بہت بڑے ہوں گے، بہت بڑے۔ اور میں بار بار یہی ایک بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کے جو نظریہ ہے اس کو آپ ابھی ختم نہیں کر سکتے، ابھی تو 10 سال کی کسی بچے سے بھی بات کرو تو نام عمران خان کا لے گا۔ تو یہاں پر صرف یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم یعنی اس وقت عالمی دنیا میں جو قیمتیں گر رہی ہیں ہر ایک چیز کی، اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، وہ بانا بھی ختم ہو گیا کہ پیٹرول مہنگا تھا، دنیا میں مہنگائی تھی، تو دنیا میں مہنگائی عمران خان کے وقت میں تھی، ابھی تو نہیں ہے،
وہ تو میں بار بار کیا کہوں گا، روز تفصیل دکھاؤں گا، وہ تو آج کا اور اس کے دور کا تو 10 گنا فرق ہے۔ اور یہ تو اس وقت بھی میں کہتا تھا جب عمران خان کے خلاف لوگ بیانات دیتے تھے مہنگائی کے، تو میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ جو آپ لوگ مہنگائی اس وقت دیکھ رہے ہیں عالمی حالات کی وجہ سے، تو آپ اگر یہ عمران خان نہ ہوگا تو 10 گنا بڑھ جائے گی، اور وہ 10 گنا سے بھی کراس کر چکی ہو مہنگائی۔ اب آپ دیکھ لیجئے۔ تو باقی جو لوگ جا رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے جو لوگ جا رہے ہیں، جو مجبوری میں جا رہے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن فیض الحسن چوہان جیسے لوگ، جیسے یعنی میں کیا ابھی کون سے الفاظ استعمال کروں، ایسے لوگوں کے لیے اچھے الفاظ کہاں سے انسان لائے، تو ان کی وجہ سے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایسے شتونگڑے قسم کے لوگ، یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی کا یہ نظریہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا یہ منشور نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی رہے گی، اور یہ پی ٹی آئی کی سیاست رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے، اور اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے۔ آج کوئی جا رہا ہے تو کوئی اور جا رہا ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان آنے کے لیے، جانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، لیکن ایک لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے جب انسان، تو اس کے پاس ایک ٹیم ہوتا ہے، وہ ٹیم عمران خان کے پاس موجود ہے، نوجوانوں کا ٹیم ہے، 3-4 نوجوانوں کو، اور یہ پی ٹی آئی اب یہ ایک ایسا فنامنا بن چکا ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کتنا بھی زور لگے، خواہ وہ کس کا بھی زور ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو مصنوعی طریقے سے آپ لوگوں نے امپورٹ کر کے ہمارے اوپر لوگ بٹھائے ہیں، اس سے پاکستان کی تباہی صاف ظاہر ہے، اور اس کی ذمہ داری جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان پر پڑتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔